تو آپ کے سامنے یہ جو 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں کا پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، پھر آپ کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں تعارف کرواؤں گا سفید زیرے کا۔ یہ جو زیرہ ہے یہ آپ کے دل اور دماغ ان دونوں کو بہت زیادہ قوت بخشتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں، اس کو حرارت جو ہے وہ آپ کا دل دیتا ہے۔ جب آپ کا کھانا ہضم کرنے میں یہ زیرہ آپ کے معدے کی مدد کرے گا، آپ کا کھانا جلدی ہضم ہوگا، بد ہضمی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، آپ کے دل کا زور نہیں لگے گا، تو آپ کا دل تسکین میں رہے گا اور وہ قوت مدافعت بھی آپ کی اس کے ساتھ بڑھے گی، اور آپ کا دل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر طاقت میں ہوگا اور زیادہ اچھا کام کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ افارہ اور سینے میں جلن ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ڈکار آ جاتے ہیں، یا افارہ ہو جاتا ہے، یا سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد ان کا ایسے لگتا ہے جیسے ان کا سینہ جیسے ایک اس میں آگ جلنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں۔ جن لوگوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے وہ اس کا استعمال کریں، ڈیلی بیسس پہ ان کا وزن کم ہوگا، کوئی بھی زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ان کو زیادہ کچھ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ زیرہ ان کا وزن کم کرنے میں ان کے جسم کو بہت زیادہ قوت بخشے گا۔ اس کے علاوہ جب دل کو قوت ہوگی، دل کو جب تسکین ہوگی، تو کولیسٹرول کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کولیسٹرول کا مسئلہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے جو سب سے اس کا پازیٹیو جو پوائنٹ ہے کہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زیرے کا زیادہ استعمال کرنے والا عام روٹین میں آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو 3 ٹائم 4 ٹائم استعمال کرنا شروع کر دیں، 2 ٹائم اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب دل کو تقویت ہوگی، دل طاقتور ہوگا، تو کبھی بھی آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کولیسٹرول کا مسئلہ نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ دل کا عارضہ، ہارٹ اٹیک، دل کی بیماریاں جتنی بھی ہیں، شریانے بند ہونا، والز بند ہونا، اس طرح کے کوئی بھی مسائل آپ کے جسم کو لاحق نہیں ہوں گے۔ تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اس بیماری کے لیے اپنے جسم کے اندر قوت مدافعت رکھنا۔ تو یہ آپ کے دل کو، دماغ کو، معدے کو تقویت دیتا ہے، آپ کے خون کے نظام کو بہت بہتر طریقے سے چلاتا ہے، اور آپ کے خون میں ایک تازگی رہتی ہے۔ اس کو زیرے کو استعمال کرنے سے زیادہ فیٹس نہیں ہوتی آپ کے بلڈ میں، تو آپ کے بلڈ میں کلوٹنگ کا خطرہ نہیں رہتا، جس سے آپ کی شریانیں بالکل نارمل رہتی ہیں۔ آپ جتنی بھی ایکسرسائز کریں، بھاگے دوڑے، جتنا بھی اپنا فزیکل ایکٹیویٹی کریں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی دقت نہیں ہوگی، سانس نہیں چڑھے گا، آپ کو معدہ آپ کا زیادہ تیزاب وہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو دوسری چیز ہے سبز الائچی۔ یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہ تو ایسا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس کا نام پتہ ہے، لیکن آج اس کے میں وہ فائدے بتاؤں گا انشاءاللہ جو کہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ان فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے کہ یہ بھی دل کو تسکین دیتی ہے۔ الائچی کا شربت بھی لوگ بنا کے گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سردائی ہو، کوئی بھی گھر میں شربت بنایا جائے، کوئی بھی ایسی کوئی سویٹ پکائی جائے، یا چائے میں بھی حتیٰ کہ لوگ الائچی کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ دل کو یہ ٹھنڈک دیتی ہے۔ یہ جن لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے وہ 2-4 دانے منہ میں رکھ کے چبائیں، ان کے منہ سے اسمیل نہیں آئے گی۔ جن کو معدے کا السر ہے، معدے میں زیادہ اسمیل ہونے کی وجہ سے معدے کا السر ہو گیا ہے، یہ السر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ معدے کو، دل کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے دماغ کو ہوتا ہے۔ دماغ ایسے پرسکون رہتا ہے۔ دماغ کو طاقت دینے والی چیزیں جو ہیں ان میں خوشبوات جو ہیں وہ سب سے سیر فہرست ہیں، کہ آپ خوشبو کا استعمال کریں، یہ آپ کے دماغ کو طاقتور کرے گی۔ اچھی خوشبو کا استعمال کرنا، اور الائچی قدرتی طور پر ایک ایسی خوشبو ہے جو کہ ہر انسان کو پسند ہوتی ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو نظر کا مسئلہ کبھی نہیں رہے گا۔ آپ کا حافظہ، آپ کی یادداشت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ آپ کو پرانی سے پرانی بات بھی یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کبھی بھی جو ہے نظر کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو اینک نہیں لگے گی۔ اور حالانکہ ہمارا ایک نسخہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ اگر کسی کو 2 نمبر کی اینک بھی لگی ہے، 2-2.5 نمبر کی اینک بھی لگی ہے، تو اس میں بھی الائچی کا استعمال ہوتا ہے اس نسخے میں، اور اس الائچی کا بہت اہم رول ہے اس نسخے کے اندر۔ 2 سے 2.5 نمبر کی اینک جو ہے وہ انسان کی اتر جاتی ہے 2 سے 3 مہینے کے اندر، اور وہ قدرتی طور پر اینک کے بغیر اس کو ہر چیز بالکل کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الائچی کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ آج اس نسخے میں اس الائچی کا استعمال ہم کیسے کریں گے انشاءاللہ آپ کو میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کی بدہضمی، معدے کے جتنے بھی امراض ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نیازبو۔ اس کو تلسی بھی کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں ریحان کہتے ہیں۔ اس کے تخم جو ہیں ان کو تخم ریحان کا نام دیا جاتا ہے۔
اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے ریحان کے نام سے، کہ یہ ایک جنت کا پودا سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جنت کا پودا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی 2 آیات کے اندر آیا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ رحمان آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ، ان دونوں قرآن پاک کی سورہ کے اندر اس کا ریحان کا ذکر آیا ہے۔ یہ اتنا جو سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی عمدہ قسم کا پودا ہے جس کا اللہ پاک کی ذات نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو یہ جنت کا پودا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے کا السر، شوگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، آپ کا دماغی کمزوری اور آپ کے دل کی کمزوری، کسی قسم کی بھی جو آپ کو ان سے ریلیٹڈ امراض لاحق ہیں، تو انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کے وہ سارے امراض جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، دماغی چڑچڑاپن بہت زیادہ رہتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی ڈپریشن کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، اس نیازبو کے 5 پتے روزانہ، 5 سے 10 پتے روزانہ خالی پیٹ وہ چبا کر کھا لیا کریں، ان کو ڈپریشن کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ان کا معدہ جو ہے وہ زیادہ تیزاب نہیں خارج کرے گا، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ایسیڈیٹی نہیں ہوگی۔ ایسیڈیٹی کی وجہ سے جو چڑچڑاپن، جو طبیعت میں ایک چینجنگ آتی ہے، ایک غصہ بڑھ جاتا ہے، انشاءاللہ ان کا یہ تمام جو یہ علامات ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی اور انشاءاللہ وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ آتے ہیں اب اپنے نسخے کی طرف کہ جو ہم نے اس کا قہوہ بنا کر استعمال کرنا ہے۔ یہ جتنے امراض ہیں ان میں آپ اس کا قہوہ بنا کر ان تینوں چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے تینوں مرض جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی بندہ اس کو روزانہ ایک ٹائم استعمال کر لے، اس کو یہ مرض ہونے سے پہلے ہی اس کا جسم ان کے خلاف اتنی قوت مدافعت پیدا کرے گا کہ یہ مرض ان کے جسم کو کبھی لاحق ہی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 پتے آپ نے نیازبو کے لینے ہیں، 5 پتے آپ نے نیازبو کے لینے ہیں۔ اگر کسی کو نیازبو میسر نہ آئے تو وہ پودینے کے پتے ڈال سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہونا چاہیے جب نیازبو مل ہی نہ سکے۔ اگر یہ نیازبو آپ کو میسر ہے تو اس کو ہی استعمال کرنا ہے۔ 5 پتے نیازبو کے، 2 سبز الائچی، 2 عدد سبز الائچی اور 1 گرام سفید زیرہ، 1 گرام سفید زیرہ، 2 الائچی، 5 پتے نیازبو کے، 1 کپ پانی میں آپ نے ڈالنا ہے، اس کو 2 بال دینے ہیں۔ 2 بال دینے کے بعد آپ نے اس کو پون لینا ہے۔ پوننے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملا سکتے ہیں، اگر نہ بھی ملائیں تو شکر ملا سکتے ہیں، چینی نہیں ملانی ہے آپ نے۔ اس کو میٹھا کرنے کے بعد آپ صبح ناشتے کے 15 منٹ بعد اس کو پی سکتے ہیں اور رات کو کھانے کے 15 منٹ بعد 2 ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، تاکہ جسم خود بخود بھی ورک کرے، وہ اپنا کام بھی خود سے بھی کرے، نہ کہ صرف وہ دوائی پر انحصار کرنا شروع کر دے۔ اس لیے میڈیسن کو کم سے کم لینا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے معدے کی، دل کی، دماغ کی، بلڈ بی پی کی، یورک ایسڈ کی، کولیسٹرول کی، وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی یہ تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔